پہلے سے نہیں حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کون ہے؟ اس سے نبی کا کلمہ تو نبی کے گھر والے اہل بیت. لیکن حدیث پاک کی روشنی میں ہم سماعت فرمائیں گے اہل بیت اطہار میں جن کا صرف حدیث میں بہت جگہ موجود ہے. 4 افراد: علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ 4 افراد. قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ حضرت بھائی کا تشریح، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو کلیجے سے دور کرو اور پاک اور ستھرا کرو. جب قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی، جب یہ آیت نازل ہوئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کو ایک منقش کملی اوڑھ کر کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا علی تم اس کمل میں آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ. 4 افراد کو میرے آقا نے اس کالی رحمت والی کملی میں داخل فرمایا اور اس کے بعد اپنے دست مقدس اللہ کی بات ہے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں اور میرے مخصوص ہیں. یہی کون ہے ذرا بتائیے گا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، 4 یہ کملی. اللہ اے اللہ ہؤلاء یہی اہل بیت میرے اہل بیت وخاصتی اور میرے مخصوص تاکہ یہ بات ستھرا کرتا ہے. میرے دوست، اس حدیث سے بات کی روشنی کیا معلوم جاتا یہ اہل بیت یہ کون ہے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین. یہ 4 افراد اہل بیت ہیں. اب آئے حضرت ام سلمہ وہی ہے. جب دعائے رسول کو سنا ام سلمہ جو وہ بیت محبوب خدا ہے، وہ تمام مسلمانوں کی مقدس روحانی ماں وہ فرماتی ہے، وہ آنا نہیں ہے یا رسول اللہ میں بھی انہی میں سے. تو آقا نے کیا جواب دیا؟ ام سلمہ انک علی خیر، تم بہتری پر ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا نے بنا فرما کر ام سلمہ کو داخل کر دیا. اس کا یہ قدر والی
ربی نے خود کے ڈالا. میرے آقا نے بہت اہم خطبہ دیا تھا, بہت اہم خطبہ. اس کا پہلا جو دیکھا من کنت مولا فعلی مولا. لوگوں سن لو, جس کا مولا میں اس کے مولا علی, جس کے مولا میں اس کے مولا علی. انا تارکم فیکم الثقلین, میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر. وَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ, دو بھاری بھرکم چیزوں میں کیا ہے؟ احدہما کتاب اللہ, ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ قرآن پاک, قرآن مجید. ان کو میں ایک بھاری بھرکم چیز جو ہے وہ قرآن ہے. احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور, ہدایت بھی ہے, روشنی بھی ہے. فیہ الہدی والنور وخذوا بکتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب کو پکڑنا, لے لو. واستمسکوا بہ, اور مضبوطی سے پکڑو, مضبوطی سے. آقا نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب, کتاب اللہ, قرآن پاک. جس قرآن پاک کو آج صحیح میں جب محرم ہوتا ہے مگر حسین سے پیغام کو پیغام حسین کو پیچھے رکھنا. قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے, جب تک تم پڑھتے رہو گے گمراہ نہیں. کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا. ثم قال, پھر آقا نے فرمایا, ثم قال دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي, ایک تو کتاب اللہ, دوسری چیز دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے لوگوں, دو چیزیں, ایک قرآن, اہل بیت, میرے اہل بیت. اہل بیت میں کون کون ہے؟ کیا علی. یاد رکھیے جب بھی اہل بیت ہوں تو آپ کے دماغ میں علی آنا چاہیے پہلے. فاطمہ, پھر اس کے بعد حسن, پھر اس کے بعد یہ چار افراد اہل بیت. میں قرآن دے کر جا رہا ہوں, علی, فاطمہ, حسن, حسین کو دے کر جا رہا ہوں. دو چیزیں, لہذا پکڑے رہو گے. اور سنو, ثم اذکروا فی اہل بیت, ثم اذکروا فی اہل بیت. لے لوگوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. خبردار, خبردار, میرے اہل بیت کا حق ادا کرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. میرے اہل بیت کا حق ادا کرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ قدیر خود کے موقع پر جو میرے آقا نے اہم خطبہ دیا تھا, اس اہم خطبہ کی اہم کڑی ہے. بہت سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ سن رہے ہیں تو دو چار باتیں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں سناؤں گا. میں تیز رفتار, نن اسٹاپیج, راجدھانی نہیں, اور اطمینان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں تحدیث نعمت کے طور پر کر سکتا ہوں کہ تقریباً 500 عالم کا استاد تحدیث نعمت کے طور, مگر حق بات میری کبھی کبھی کسی کو طرف ہے. الحق نور ولو کان کذبا, اور میں حق بولتا ہوں, اور بولتا رہوں گا چاہے زمانہ مخالف ہو جائے. کیوں زمانہ مخالف ہو جائے؟ بس مجھے ناز اس بات پر ہے کہ میرا خدا
میرا رسول مجھ سے دھوکہ نہیں وہ ناراض میں زمانے کی فکر نہیں کرتا آج کرتا اور زمانے کی فکر کرتا مجھے 51 سال ہو گئے مجھ کو ٹیچر مارا 69 میں آیا ہوں 69 سے میں ٹیچر مارا گیا کتنی سردی کتنی گرمی آئی برداشت کیا کتنی آتی سائیکلوں کتنے چھگوڑے آئے برداشت کیا میری جگہ کوئی دوسرا تھا تو بولیا بھی اس کا مان تو چل کیا ہوگا مگر میں حالات کا مقابلہ کرتا رہا میں نے کہا تھا دین کی خدمت کے لیے آیا میں اپنی خدمت کے لیے آیا بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ ذرا دل پر سل رکھ کر میری بات سن لیجیے اس لیے کہ میں لائی لکھنی کی گانا کھانی آدھا تیل آدھا پانی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا یہ آدھے بیت کو سمجھ لیجیے آج اور پیغانے حسین کو سمجھ یہ کو آپ نے کبھی خود کے خطبت رسول کریم کے خطبے کی آخری کڑی آئیے حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع ہے تا بھٹنگاہ انسانوں کا سیلاب بن رہا ہے آقا نے جو وہاں پہ اہم فراہمی پیش کیا اہم خطبہ دیا تھا اس اہم خطبہ کی اہم کڑی سن لیجیے آقا نے فرمایا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا اے لوگوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے گمراہ وہ دو چیزیں کیا ہے وہ چیزیں جس کو چھوڑ کر آقا جا رہے ہیں وہ چیزیں کیا ہے آقا آگے فرماتے ہیں کتاب اللہ بڑی کرتی اور میرے خاندان کے لوگ اہل بیت کون ہے ابھی آپ نے سنا 4 بار اہل بیت آؤ میں اس کو مضبوط کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جب نجران کے عیسائیوں نے آ کر رسول کریم سے مناظرہ کیا اور میرے آقا نے دلائل نبوت سے حق کو دودھ کا دودھ اور پانی واضح کر دیا مگر اس کے باوجود ان کو آنے والا روش سے برابر چھٹکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباحلہ نازل فرمایا اور فرمایا کافر کو میدان میں نکل کر مباحلہ کرنے کی ضرورت فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين میرے پیارے حبیب آپ ان کو میدان میں نکل کر دعوت وہ آئیں اپنے بیٹوں کو لے کر آپ آئے اپنے بیٹوں کو لے کر وہ آئے اپنی عورتوں کو لے کر آپ آئے میں مفہوم پیش کر رہا ترجمہ نہیں کر رہا اس میں ترجمہ کر نہیں اگر ترجمہ نہیں کروں تو فرمائیے کہ میں اپنی عورتوں کو لے کر آؤں اب تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ میں خدا ہوں تم خدا ہو اور اس کے بعد جھوٹوں پر گر گرا کر اللہ کی لعنت کیا گئی جھوٹوں پر جو جھوٹا ہوگا بہت سے سنیے گا یہ آیت جب نازل ہو گئی تو میرے آقا نے نصرانی یشائی میدان میں نکل کر مباحلہ کیا صبح کو نصرانیوں کا گروہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا ماں کی آنکھ سے کیا دیکھا بہت اچھا منظر ہے میرے پیارے دیکھا کہ گود میں امام حسین
सुभान अल्लाह। गोद में कौन है? इसकी कौन है? नबी, नबी की गोद इमाम हुसैन और नबी के दस्ते रहमत में हसन का हाथ पकड़े। समझने बहुत आसान हो। आज भी तो खान बहादुर लोग तो अपने को बहादुर खान कहा जाता है, तो इसमें खान में पुरानी मानी है। जब बहादुर को तो हज का सवाब हासिल करने के लिए हो जाते हैं खान, हज का सवाब हासिल तो एक तो बेटा को गोद में लिए रखते, एक को हाथ पकड़े रहते, और मोहतरमा पीछे वो तकलीफ सफेद करके क्यों कर बनी, कहाँ जा रही हो? हज का सवाब हासिल करने का बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार मैंने कहा, मैं कभी कभी बोलता हूँ तो बहुत सारे है, लेकिन बात हक है, बात हक है। जाने वालों, ले जाने वालों, जाने वालियों सुनो, जाने से लेकर आने तक किस कदर लानत की बारिश ऊपर होती है बता नहीं सकता। परहेज करो, परहेज। 12 मेरे आका अपनी गोद में हुसैन को लिए थे, हाथ में हसन को पकड़े हुए, पीछे पीछे अली और फातिमा। कई आदमी है पूरी दुनिया इस्लाम, पूरी दुनिया इस्लाम जिन से कुर्सिया था मेरे आका ने इंतखाब किया। पूरी कुर्सिया में कौन है? अली, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, और उनको बता रहे हैं मेरे आका, अली जब मैं दुआ करूँ तो तुम आमीन, फातिमा जब मैं दुआ करूँ तो तुम आमीन, हसन जब मैं दुआ करूँ तो तुम आमीन, हुसैन जब मैं दुआ करूँ तो तुम आमीन। पता चला कि जब कोई दुआ करने वाला दुआ कर रहा हो वो सामईन को, मुक्तदी को आमीन करना चाहिए। यहाँ इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, वहाँ मुक्तदी रात इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कभी जारी को जा रहे हैं, कभी आस्तिक को ठीक है, कभी इनको देख रहे हैं, CID बनकर आए हैं। अरे भैया, दुआ क्यों नहीं कबूल होती है? दुआ कबूल होने के लिए तवज्जो है अल्लाह, तवज्जो अल्लाह से लगाओ, इन अल्लाह से लगाओ दुआ, और फिर दुआ करने वाले को रसूले मकबूल, यानी जिनकी साथ ही मकबूल है तो खुदा की कसम की हर बात मैं दुआ करूँ, आका दुआ करें, मैं दुआ करूँ, मैं दुआ करूँ, मैं जिस दुआ पर आमीन की दुआ लगाएं। अरे मैं क्या कहा? अली का आमीन, फातिमा आमीन करें, हसन आमीन करें, हुसैन आमीन करें। जब नजरान के नसारा करो है नसारा नजर पड़ी, उनका बहुत बड़ा पादरी, उनके बड़े मौलाना को पादरी कहा जाता है। नसारा के बड़े मौलाना को क्या कहा जाता है? पादरी। तो उनके बड़े पादरी अब्दुल मसीह ने जब चमकता दमकता नूरानी चेहरा देखा मुस्तफा का, चेहरा देखा अली का, चेहरा देखा फातिमा का, चेहरा देखा अली हुसैन का, चेहरा देखा, तो उन्होंने करो सारा सुन लो, मैं इसमें तो ऐसे ऐसे चेहरा देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे चेहरा कि अगर अल्लाह से दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाए, वो अल्लाह ताला इनकी दुआ से पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह कर लिया। वो गड़ोए सारा जिसलिए देना कबूल कर दो मगर मुकाबला करो। लिहाजा गड़ोए नसारा ने तो मुकाबला करने के लिए आए थे मेरे मुस्तफा से, मगर जिजिया यानी टैक्स, जिजिया देना कबूल कर लिया, खराज देना कबूल कर लिया, मगर मुकाबला
اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کون میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی میری جان کہ نجران والوں پر عذاب الہی قریب آ گیا تھا، اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو سواروں اور بندروں کی شکل میں مست کر دیے جاتے، چہرہ تبدیل ہو جاتا اور تارے الہی کی آنکھ سے جنگل جل جاتا، چل ہو جاتے اور سال بھر کے لیے پیداوار بند لیکن وہ مباہلہ نہیں کیا۔ میں نظر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ بیان کرتے کہ پوری دنیا انسانیت رسول کریم نے جن لوگوں سے خودسیہ کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ اہل بیت، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، میرے دوست علی کا مقام۔ ابھی مولانا نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری مجلس وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کی بھی تعریف ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ وہ صرف صحابہ کی تعریف ہے، اہل بیت کی تعریف نہیں ہے، وہ غدار ہے جو صرف اہل بیت کی تعریف ہے، صحابہ کو گالیاں دے، وہ مکار ہے، نہ مکار کے درسوں میں لائیں نہ غدار کے درسوں میں۔ لیکن ہمارا وسیلہ یہ ہے کہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی تعریف کرتے ہیں، اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں۔ صرف مانتے نہیں ہیں، ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ تو اہل بیت سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، اس نے سلوک رکھنا ہر مسلمانوں کے لیے فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ ہر مسلمان اہل بیت سے کہاں سے عقیدت رکھنا فرض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی نے وانا من علی، علی مجھ سے، میں علی سے۔ تشریح کروں تو پھر تو لگے مگر مجھے دوبارہ سے نہیں جانا، مکمل بار بار کو ساتھ بتا دیا میں علی سے، علی مجھ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں سنو، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا گوشت میرے گوشت، مطلب میرا دشمن علی کا دشمن، علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دوست علی کا دوست، علی کا دوست میرا دوست۔ من تقلیصیہ لا کر آقا نے فرما دیا میں علی کے بدن کا جز ہوں، علی میرے بدن کا جز ہے، کوئی نہیں جز ہے۔ من تقلیصیہ آتا ہے یعنی کوئی علی اور نبی کا ایسے ہی معاملہ ہے جو کسی شاعر نے عمدہ کہا ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نموید باد ارضی، من ایکم تو دے گئی۔ واہ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت کیا کہا، کون کون ہے؟ علی، فاطمہ، فاطمہ کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بڑا منی من آدھاہا فقد آدھانی۔ اے لوگوں سنو، فاطمہ میری بیٹی میرے بدن کی بوٹی ہے، بوٹی میرے بدن کی بوٹی ہے۔ من آدھاہا، جس نے اس کو اذیت کی، تکلیف کی، اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اور ایک حدیث میں اس نے مجھ کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو، اس نے اللہ کو۔ میرے دوست اور بزرگوں، حسن حسین ان کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ سنیے، واقعات، سوانحات، واقعی شہادت سنتے رہتے ہیں، لچھے دار تصویر ہوتی رہتی ہے، نالا پوچھتا رہتا ہے، مگر اٹھتے تو ہمارے دل دماغ گھر کچھ نہیں رہتا ہے۔ سنیے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا آذان ابنایا و ابن بنتی، یہ دونوں حسن سے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔
میری بیٹی کے بیٹے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں دونوں میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں محبت کرتا ہوں. تو بھی دونوں سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تو بھی دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ خوش نصیب ہیں. سوسائٹی کے ذریعے تمام یہ پروگرام لائن میں سے مبارکباد. انہوں نے آپ لوگوں کو بہت اچھا موقع فراہم کیا اور شاید محبت آپ کے لیے بتائیے. میں اس کے بعد بتاؤں گا میں کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے. درشنا نہیں سنتا میں مگر آئے مطلب جانس فرماتے کہ آقا حسنین کریمین کے جبینی ماہرین کے ساتھ اچھی محبت کرتے تھے. وَيَشْكُرُهُمَا وَيَذُكُّرُهُمَا. آقا کبھی حسنین کریمین کو یعنی حسن حسین حسنین جب کہوں تو حسن حسین سمجھے یہ حسنین تسمیہ ہے. اس میں مجھے ہندی کی زندگی کرنے کی عادت ہے. میں تمہیں درسائی کے صحیح آدمی ہوں. میں پڑھانے والا آدمی پڑھاتا ہوں. میں مقرر نہیں ہوں کہ ہاں 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 میں بلا کھانے کا نہیں کرتے میں چلا گیا. میں سمجھا کر کہنے کا آدمی تو حسنین جب کہوں تو حسن کا حسین کو سمجھیے. وہ اللہ کو پیارے نبی اسی نے نبوت کبھی حسنین کو چمٹاتے وَيَشُمُّهُمَا وَيَذُمُّهُمَا. کبھی چمٹاتے اور کبھی سونتے. آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں نا, سونتے تو نہیں ہے نا. بچہ چومنے کی چیز ہے, سوننے کی چیز نہیں ہے. مگر میرے آقا کبھی سینے نبوت سے چمٹاتے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ میرے آقا چومتے نہیں, کبھی چومتے. اس موت کو جس موت کی نزاکت گلاب کی پنکھڑیاں قربان ہو جائے اس موت کو چومتے مگر سونتے. فاطمہ الزہرا نے دیکھی ابا آپ کے پیار کا انداز ہی الگ ہے. ابا جب ہم بچے کو پیار کرتے ہیں تو چومتے ہیں. ابا آپ حسن حسین کی زیادہ سنتے. تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ہما ریحان عطایا من الدنیا. یہ دونوں حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا. فاطمہ کوئی چھپا نہیں جاتا, سنتا جاتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم برکت دریائے رحمت آقا نعمت مجدد اعتمادیہ وحید نعمت طاہرہ بادشاہ امام احمد رضا خان فاضل دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس کا نشان ہے. کیا بات ہے اس کی مانیہ ہے. کیا بات رضا اس کا نشان ہے. زہرا ہے کلی جس زہرا ہے کلی جس میں حسین اور زہرا ہے کلی حسین اور حسن پھول, دل پھول, بہن پھول, بدن پھول, زخم پھول. اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ چاہے نہ کبھی لکھ نہ تمہاری دلہن پھول. اللہ تو یہ حسنین کریمین ہیں. ابھی آپ نے سنا ہم بات آپ بڑی محبت سے سن لیتے ہیں, نعرے بھی لگا لیتے ہیں خوب ہاتھ جھنکار میں. اس لیے میں جب اپنی تقریر شروع کرتا ہوں تو پہلے کہہ دیتا ہوں دست بستہ عرض ہے آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سنیں. میں سنجیدگی کا طالب ہوں, سنجیدگی کی سانس میں
آپ سنیے آپ کی بات اگر آپ کو ڈر جائے تو پھر سبحان اللہ ضرور کر دیجیے مگر شروع آپ بتائیں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ابو الکلام آپ کہتے ہیں ہمارے حسین میدان کربلا میں کامیاب ہو یہ تو تاریخ کو چھٹانا ہے یہ تو جس میں جیت واقعہ کو چھٹانا ہے تاریخ کی کتاب پڑھ رہی دریائے فرات کی بہتا رہی ہے کربلا کا ہم ذرہ جا رہا ہے امام حسین شہید ہوئے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا امام حسین کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا جسم کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے جسم کے فراشتے ہو گئے امام حسین کامیاب تھے کامیاب تھے یزید ہوا بائیس ہزار لشکر جرار گھنٹہ بجاتا ہو دیکھا نا ابھی گھنٹہ بجانا ہے سن رہے ہیں یہ حسینی کی دعوت ہے خدا کی طرف یزیدی کی طرف ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اگر بدمستی کا بھوت چل گیا ہے تو کرو تمہارے اس کردار سے یزید تو خوش ہو جائے گا میرا حسین کبھی خوش نہیں ہو اس لیے کہ حسینی کردار نہیں ہے یزیدی کردار تو امام حسین کامیاب تھے میں نے کہا بڑے لکھے ہو کر ذرا سوچو بات کو مائنڈ کرو دماغ سے سوچو گھر و فکر میں اتارو کامیاب امام حسین کیسے میں نے کہا ایسے جو اپنے مقصد میں جیت جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور مقصد دونوں کا ساتھ ہے امام حسین کا مقصد کیا ہے یزید کا مقصد یزید کا مقصد یہ ہے امام حسین ہمارے ہاتھ کے ہاتھ یہی مقصد ہے اس لیے بہت آسان آیا امام حسین کی بارگاہ میں آپ صرف اپنا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیتے ہیں آپ کو خوشحالی ملے گی آپ کو گورنری ملے گی خزانے کی کنجی ملے گی آپ کے بچے سب کے سب بالکل سلامتی کے ساتھ میدان کربلا سے واپس ہوں گے کسی پر آنچ نہیں آئے گا آپ کی جان بچے گی آپ آج تو معمولی پیسے کے لیے ہمارے جان سے کیا بیچ دیتا ہے ہم تفصیل میں جائیں گے تو بڑا خراب لگے گا اس نے کہا کہ ہم بات کرنا خراب کیا سے کیا چند پیسے اتنا بڑا آفر کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا بہت بڑا آفر صرف ہاتھ ہی اتارنا تھا امام حسین کے سامنے کون سی رکاوٹ تھی کون ایسی بات تھی جو آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا امام حسین میں بھی عرض کر رہا ہوں کلام ضرور کر کیا صرف ہاتھ کے دے آپ کی جان بچ جاتی علی اکبر کی جان بچ جاتی علی اکبر کی جان بچ جاتی قاسم نوجوان کی جان بچ جاتی اور باقر انگار کی جان بچ جاتی گلوبخا شہاب انصار کی جان بچ جاتی صرف ہاتھ ہی تو دینا تھا ہاتھ کیوں نہیں دیا سنو میرے دوست دونوں منہ پہ غور کرو روح کے دونوں باتوں پہ غور کرو تصویر کے دونوں رخ پہ غور کرو امام حسین میدان کربلا سے ایک پیغام دے رہے ابو الکلام یقیناً میں ہاتھ دے دیتا خبر میری پیچھے دے گئی خزانے کی کنجی مجھے مل گئی ہوگی ہمارے پورے اہل بیت اطہار اور رفقا انصار سب کی جان بچ گئی عزت میں ملی سب وقار میں ملا ہوگا مگر اس کے باوجود میں نے ہاتھ کیوں نہیں دیا سنو صرف اس لیے کہ حسین کے ہاتھ میں حسین کے نانا جان کی بہانا اگر میں ہاتھ دے دیتا بے شک میری جان بچ جاتی
حکومت نہیں جاتی، گورنری نہیں جاتی، عزت نہیں جاتی، نقاب نہیں جاتا، مگر وہ پیارے اسلام، جس پیارے اسلام کے درخت کو اور جس چمنستان اسلام کو، جس گلستان اسلام کو اور جن صحابہ کرام نے اپنا خون دے کر سیچا تھا، میرے آقا نے اپنا خون دے کر شہادت کیا تھا، وہ اسلام ہمیشہ کے لیے یک لاکھ بس بھوٹا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ میں نے ہاتھ نہ دے کر طے کر لیا کہ میں علی اصغر کی قربانی پیش کر دوں گا، علی اکبر کی قربانی پیش کر دوں گا، قاسم نوجوان کی قربانی پیش کر دوں گا، اہل بیت اطہار کی قربانی پیش کر دوں گا، وقت آئے گا میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دوں گا، مگر قیامت تک اسلام کو پھیلنے سے بچائے۔ لہذا سنو رامچندر کا مقصد ہے ہاتھ نہیں دیں گے، سر دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، علی اصغر کی کسی خواہی نہیں دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، علی اکبر کی چکانی دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، اہل بیت اطہار کو دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے۔ یہی واحد ہے۔ اب آئیے میدان کربلا سے سیدہ کے راج کھلا رہے ہیں، خدا کی قسم جو طے کیا وہ میدان کربلا میں کر کے دیکھا، سر دے دیا، سر دے دیا، سر دے دیا، خیمہ جھک گیا، سب جھک گیا، مگر ہاتھ ہر ایک بار تاریخ کی شہادت کو پتہ چلتا کہ سر تو نہیں دیتے، جس بندے گھوڑے دوڑ گئے سر نہیں دیتے، ہاتھ کہاں گئے؟ ہاتھ تاریخ کربلا بتانے سے خاص ایسا کہتے کربلا۔ ابو الکلام ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے حسین کا ہاتھ کہاں گئے؟ ایک گھڑیائے فرات کی لارو، کیا تم بتا سکتی ہو ہاتھ کہاں گئے؟ اے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں، تم بتا سکتے ہو؟ خاموشی، اللہ تبارک و تعالی میدان کربلا جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بھائی کیوں یہ کیوں کو سمجھو، اس لیے قتل حسین کے بعد یزیدی امام حسین کے ہاتھ کو کاٹتا اور یزید کے پاس پیش کرتا، اور یزید قرآن پاک کی آیت کو نہیں جانتا تھا، جس قرآن پاک کی آیت قرآن میں وہ اعلان کر رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر کے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے۔ آؤ بات ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھو، تمہیں شعور ہے وہ زندہ یزید جانتا ہے، اللہ کے لوگوں میں وشہادہ ہے، یزید کے نفاق ارادے سے اللہ کی بات، اللہ پہلے اس لیے حسین کے ہاتھ کو غیر کر دیا کہ میرا حسین، میرے محبوب کا محبوب حسین، میرا پیارا حسین، حسین اللہ کا بھی پیارا ہے، رسول اللہ کا بھی پیارا ہے، ہم سب میں اپنے کا تارا ہے۔ حسین طے کیا ہے کہ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا ظاہری زندگی میں، جب ان کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا تو شہادت کے بعد بھی ان کا ہاتھ نہیں جائے گا، ورنہ وہ کھڑا ہو جائے گا ہاتھ لے کے۔ لوگوں دوبارہ ہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ یاد تھا سیدہ کے راج دلانی نے کہا تھا ہم سب کچھ دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، دیکھو آج میرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، یہ کہہ سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کو ہے اب یہاں آؤ کامیاب ہو، مقصد میں پہنچ۔ حسین نے کہا تھا ہم سب دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، سب دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے۔ اور یزید کو کچھ نہیں، یزید اپنے مقصد میں ہار گیا، میرا حسین جیت گیا، کل بھی زندہ تھا میرا حسین، آج بھی زندہ ہے میرا حسین، اور تک
زندہ رہے مگر زندہ ہو جاتے ہیں تو مرتے ہیں حق کا نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے نہیں دیا ہوئے وہ جو قائل رہے ہمارے سے ماتم وہ کرے بامینا وہ کرے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہوئے وہ جو قائل رہے ہمارے سے لاتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے امام حسین جب کل اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے کہے مولانا ابو الکلام یا حسین کر کے کیا تمہاری مدد کرے میں کہتا ہوں ساری لوگ سنو بدعقیدوں سنو بدتمیزوں سنو نالائقوں سنو میرا حسین میدان کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ملے اگر بچانا تھا تو تم دیکھ لو گے میدان کربلا میں دیکھ لو گے اشارہ کرتے پوری دنیا انسان سے کڑی ہے قرآن آپ کے ساتھ جمع ہو گیا اور یزیدیت کی ہیر سے ایک بنا دے امام حسین بچوں کو بچانے نہیں کہتے امام حسین اپنے کنبہ کو گھر بار کو اہل حیات کو اسلام کے نام پر قربان کرتے اس بات کو بچانے گئے تھے جس کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے قربان کر دیا اور جس کو بچانے کے لیے گئے تھے اسلام کو بچانے اسلام تیری نفس میں ڈوبے گی ہر شدت اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی ہر شدت تیری رگوں میں خون ہے اور جان تیری رگوں میں خون ہے اور آگے گئے میرے دوست جو بہت سے کو بارش پانے سے آل امام حسین سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیں تو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے دل سے بھی محبت کرتا ہے اس کی رات سے بھی محبت کرتا ہے اس کی شروع سے بھی محبت کرتا ہے اس کے شان سے بھی محبت کرتا ہے اس کی رات سے بھی محبت کرتا ہے اس کے دل سے بھی محبت کرتا ہے سننے مسلمانوں اگر واقعی آپ کو امام حسین سے محبت ہے وہ کام کیجئے کہ جس کام کو کرنے کے بعد حسین کردار سے تعبیر کیا جا سکے یا صرف کتاب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسین نقش قدم پہ چلنے کی توفیق آمین آمین میرے دوستوں 12 بجنے والا ہے ہمارے شہزادہ سلیم نے فرمایا تھا کہ 11 بجے تک بات ختم ہو جائے گی مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تاکہ یہ محبت میں وقت گزر جاتا ہے پتا نہیں محبت کے وقت گزر گیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی موقع پہ فرمائے آمین سے معلوم Good idea.